بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 16۔ آج کا موضوع تکبر نہیں کرنا۔ تکبر نام ہے جھوٹی اکڑ بازی اور عنایت کا، یعنی فقیر ہو کر، غریب ہو کر تکبر کرنا، اکڑ دکھانا، انا دکھانا۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 23۔ جھوٹی اکڑ کو عربی میں استکبار کہا جاتا ہے۔ یہ تکبر غرور تک اور غرور گھمنڈ تک، گھمنڈ فخر تک اور فخر کفر تک لے جاتا ہے۔ جیسا کہ زمین و آسمان کا پہلا اور سب سے بڑا گناہ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس کے اندر نسلی بڑائی، جس کی وجہ سے اس نے قصداً نافرمانی کی اور دلالت و گمراہی کے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا قال ما منعک الا نسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کس نے روکا ہے جبکہ میں حکم دے چکا ہوں؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آگ کے اندر فطرتی طور پر بلندی پائی جاتی ہے۔ آگ جلائیں تو شعلے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اور اس آگ سے جنات اور ابلیس بنائے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں آدم سے، میں بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ دوسری وجہ سجدہ نہ کرنے کی کہ میں نے سال ہا سال بہت عبادت کی ہے، آدم علیہ السلام نے ابھی عبادت نہیں کی۔ تیسری وجہ سجدہ نہ کرنے کی کہ میں نے زمین کو جنات سے خالی کروایا ہے، مشقت کی ہے، آدم علیہ السلام نے ابھی مشقت نہیں کی۔ ان تین بڑائیوں کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا، ابا منکر ہوا، واستکبرا اور تکبر کیا، تو تکبر کا اس انکار کرنے کا رزلٹ یہ نکلا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ کفار کے ٹولے میں شامل ہو گیا، کیونکہ توہین نبی آدم علیہ السلام آپ کو اللہ پاک نے علمی فضیلت عطا فرمائی، اور اس بیس پر ان کی فضیلت کو وہ نہ سمجھ سکا جب، تو اللہ پاک نے اسے کفار کے ٹولے میں شامل کر دیا۔ تکبر کرنے والا پسند نہیں کرتا کوئی شخص اس سے بات کرے۔ تکبر کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس میں پہلا سبب علم۔ آج کی حدیث مبارکہ کو نوٹ کر لیں۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، اور جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔
تو رائی برابر تکبر کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں تکبر کرنے کے، اس میں پہلا سبب علم، پھر حسن، خوش آوازی، حسب نسب، مال و زر، خدام، لشکر وغیرہ۔ تو سب سے پہلا تکبر کا سبب جو ہے وہ علم ہے۔ بہت کم علماء ہیں جو تکبر سے خالی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، اور علم کی آفت تکبر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہالت ہے، کیونکہ حقیقی علم وہ علم ہے جو جتنا بڑھے گا خوف الہی پیدا کرے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی بہت کم علماء ہیں جو تکبر سے خالی ہیں۔ تو پہلا سبب تکبر کرنے کا علم، اس علم کی بیس پر اکڑ کرنا، غرور کرنا، منہ پھلا کر بات کرنا یا نخرے دکھانا۔ دوسرا سبب زہد و تقوی، یعنی عبادت اور پرہیزگاری سے تکبر پیدا ہو جائے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 4 سے 6 تک، جو لوگ میری عبادت پر تکبر کرتے ہیں وہ بہت ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تکبر کا تیسرا سبب خاندان، حسب نسب پر بڑائی کرنا یا فخر کرنا۔ ابو ذر غفاری کا کسی آدمی سے جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا اے ابن سودا، یعنی اے کالی عورت کے بیٹے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر یہ مت بھول، کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم۔ تو ابو ذر فرماتے مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں فوری اسی آدمی کے پاس پہنچا اور اسے کہا اٹھو، اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ دو تاکہ میرے بول کا بدلہ ہو جائے۔ تکبر کرنے کا چوتھا سبب حسن و جمال، خوبصورتی سے غرور آ جائے۔ آنکھیں پیاری ہیں، ہونٹ پیارے ہیں، چہرہ پیارا ہے، بال خوبصورت ہیں، ہاتھ پاؤں خوبصورت ہیں، کچھ بھی، تو حسن و جمال سے بھی غرور اور تکبر آتا ہے۔ پھر دوسروں کی کمصورتی پر طنز کرنا، کسی کے جسم کی ناہمواری کا مذاق اڑانا، یہ تکبر میں آ جائے گا۔ تکبر کرنے کا پانچواں سبب مال و زر، یعنی دولت مند انسان غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اپنی بڑائی اور گھمنڈ میں مست رہتے ہوئے ان سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھے، اپنے آپ میں رہے، تو یہ اکڑ، یہ گھمنڈ فخر تک لے جاتا ہے اور پھر فخر کفر تک لے جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام فکر مند ہوتے تھے کہ انجام ٹھیک ہو جائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے خلفائے راشدین جناب ابوبکر صدیق، جن کو دنیا میں ہی جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق ایک دن چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، چڑیا اڑ کر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتی ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت پر بیٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا چڑیا تو کتنی اچھی ہے، کاش میں بھی چڑیا ہوتا، اس لیے کہ اے چڑیا تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور آپ کہا کرتے تھے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا
اور برابر ہو جاتا، کچھ بھی قابل قدر چیز نہ ہوتا، اس لیے کہ حساب کتاب ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر خوف الہی اس حد تک ہے، جنت کی گارنٹی بھی مل چکی ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں فخر اور غرور کی کوئی بات ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ صاحبان علم معززین آپ کے استقبال ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ سواری پر سوار ہو جائیں، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تم معاملات یہاں کے دیکھتے ہو، جبکہ میں معاملات آسمان والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں کے دیکھتا ہوں۔ وہاں کی عزتوں اور استقبال کی فکر کیا کرو، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آخرت کی عزتیں نصیب ہوں اور آخرت میں اللہ راضی ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق آپ کے غلام اور آپ کے درمیان باری طے تھی۔ حضرت عمر اونٹنی پر سوار ہوتے تو غلام مہار پکڑ کر چلتا، غلام سوار ہوتا تو آپ مہار پکڑ کر چلتے۔ اسی حالت میں ملک شام پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، غلام سوار تھا، آقا امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور چل رہے ہیں۔ راستے میں پانی آیا، آپ نے جوتے اتار کر بغل میں لے لیا، پانی میں داخل ہو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدھی دنیا کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، اونٹنی کی مہار پکڑے چلا آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح شام کے امیر اور گورنر تھے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور یا امیر المومنین، شام کے بڑے بڑے رئیس اور معززین آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے، اچھا نہیں لگتا۔ آپ فرمانے لگے اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی بدولت عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور امام حسن بن علی، آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور کھانا حاضر ہے، تشریف لائیں۔ حضرت امام حسن ان کے پاس بیٹھ گئے اور خشک روٹی کے ٹکڑے چبا کر کھانے لگے اور فرمانے لگے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ اے مسکینوں، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، تم میری دعوت قبول کر لو، اب آؤ میرے گھر۔ ان کو ساتھ لے کے آئے اور جب آستانہ سادات پہ پہنچے، اپنی باندی سے کہا کہ جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ اور مہمانوں کی ضیافت کرو۔ یہ ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عاجزی کہ تکبر نام کی رائی برابر بھی ان کے دلوں میں تکبر نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا حدیث مبارکہ کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں، میرا جوتا تسمے والا ہو، میرا عصا لٹکا ہوا ہو، کیا میرا یہ ذوق بھی تکبر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ پاکیزہ ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائے تو نعمت کے اظہار کو بھی پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ خود پہ نعمتوں کو ظاہر کرے اور بتکلف مفلس بننے اور حاجت مندی کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے بندوں، رحمان کے بندوں کی عاجزانہ ایک نشانی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا۔
جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی وہ ہر بندہ رحمان کا بندہ نہیں بنتا، انسان سارے ہی ہیں، مگر اللہ کے بندے ان کو کہتے ہیں جو بندگی کرنے والے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے، اس کے محبوب کی اتباع کرنے والے۔ تو مخلص تو خالص، خلوص والے مخصوص بندے وہ رحمان کے بندے ہیں، اور ان کی ایک نشانی کہ وہ زمین پر ہونن چلتے ہیں، یعنی علم سے چلتے ہیں، حلم سے چلتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، اطاعت سے چلتے ہیں، درگزر کے ساتھ چلتے ہیں، اور چلنے میں مغروریت کا اظہار نہیں کرتے، نہ جہالت کا اظہار، نہ شرارت کا فطور، نہ فتنوں کا ارادہ، نہ فساد کا غرور، نہ فاسقیت دکھاتے ہیں، نہ جابریت کرتے ہیں، نہ گواروں کی طرح چلتے ہیں، نہ پیر پٹکتے ہیں، نہ متکبرین کی طرح جوتے کھڑکاتے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نشانی کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں، تو جو پاؤں کھڑکا کر چلے وہ متکبرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہاں، سچی صفات کا اظہار کرنا، اپنی اندر سچی صفات ہو، اپنے ساتھی کے اندر ہو، اپنی جماعت میں ہو، اپنے سلسلے میں ہو، اپنے لشکر میں ہو، خدام میں ہو، ان صفات کو بیان کرنا کسی بھی طور طریقے سے، کسی بھی طرز و عمل سے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اور بلا وجہ، بلا ضرورت اپنی سچی صفات کا اظہار بھی برا ہے، کیونکہ یہ بھی تکبر کا ہم شکل ہے۔ جہاں خاموش رہنا بہتر ہے وہاں خاموش رہیں، وہاں بولنا فضولیات میں شمار ہوگا، اور جہاں بولنا ضروری ہے وہاں خاموش نہ رہیں، یہ انا میں شمار ہوگا۔ انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانوں کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا، ہر سمت سے ذلت ان پر چھائی ہوگی، آگ میں چلیں گے، جہنمیوں کے زخموں کا نچڑا ہوا مواد کھائیں گے۔ 3 لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ رحمت کی توجہ نہیں فرمائے گا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرمائے گا۔